تو امام خویری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دار الحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں، اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہے کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں کتنی عمیم ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک، میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں، تیری جانب سے جو سلامتیاں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں، تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل کی، اس میں فرمایا سلام، محبوب فکر نہ کر، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہیں۔ تو اس رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکتیں ہیں۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29۔ صرف 4 اشخاص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں، ایک عادی شرابی، شراب کا رسیہ، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قاطع الرحم، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا ہے، اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو 3 دن سے زائد ہو، کیونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، تو جو 3 دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ تو اس رات کی جرمٹ میں، اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ 4 بندے اللہ کی رحمتوں سے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا۔ اس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافحہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔
اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔